بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے جی، اب چل رہی ہے بات کہ ہم نے پرسوں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ تلفیق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تلفیق کیا چیز ہوتی ہے بنیادی طور پہ، اور تلفیق کے اندر یہ کیا تلفیق جو ہے وہ جائز ہے یا تلفیق ممنوع ہے، اس کے اوپر کچھ ہم نے مثالیں پڑھی تھیں جس سے یہ بات ثابت آتی تھی کہ ایسی تلفیق کرنا جو کیا ہو، اس طرح سے دو مذاہب کو لینا کہ دونوں مذاہب کے نزدیک بالاجماع وہ چیز جائز نہ ہو، اس تلفیق جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر حضرت نے کچھ بیان کیا کہ جو ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا اصل میں یہاں پہ وہ ہو گیا، تسامح ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے نا وہ ادھر کچھ بات کریں گے اور اسی کے اوپر دیکھیں وہ امام کرافی کی جو عبارت تھی اس کے اوپر جو ہے اس پہ حاشیہ انہوں نے چڑھایا، کہتے ہیں وَعَلَّقَ عَلَيْهِ شیخ العلامہ المحدث الامام الکبیر الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ هذا من المؤلف، یہ جو مؤلف ہیں جری علی الشائع المشہور ان تلفیق باطل، کہ وہ مشہور موقف پر چلے ہیں کہ تلفیق باطل ہوتی ہے۔ یہ مجھے وقت حقق الامام ابن الحمام فی التحریر، کہ ثابت کیا امام ابن حمام نے پھر تحریر میں، و تلمیذ ہو ان کے تلمیذ ابن امیر حاج فی شرح شرح جو ہے تقریر و تحویر کے اندر جواز تلفیق، وہ کہتے ہیں تلفیق جائز ہے۔ وساقہ علیہ الادلۃ الناطقہ، اور اس کے اوپر وہ دلائل لے کر آئے ہیں، بڑے مضبوط یعنی بولنے والے دلائل اس کے اوپر وہ لے کر آئے ہیں۔ شیخ عبدالفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وذکر قول الکرافی حاضہ، اور انہوں نے کیا کیا ہے، ابن امیر حاج نے ذکر کیا ہے امام کرافی کا اس کو وَأَنَاهُ بِقَوْلِي، اور اس کی تشریح کیا کی ہے، وَقَيَّدَهُ مُتَأَخِّرٌ، تشریح اس کی ایسے کی ہے کہ کرافی نے جو یہ شرط لگائی ہے متأخر، یہ متأخر کی شرط ہے، یعنی متأخر میں سے بھی اللہ يترتب علیہ ما یمنعانی کلاہما، کہ جو ما یمنعانی جو نہ منع کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، کلاہما اس میں سے دونوں کو، واشارہ بقوله متأخر، تو اس کا مطلب انہوں نے اشارہ کیا کہ متأخر الی انه لم يثبت المنع منه ان احد المتقدمین، اس کا مطلب ہے کہ متقدمین کی طرف سے کوئی بھی اس میں وہ نہیں آ رہا۔ وکذالک، ایسے ہی وقع فی کتابات، حضرت مفتقی صاحب کی عبارت اب یہ آ رہی ہے جا وکذالک، حضرت فرما رہے ہیں وقع فی کتابات عدت من اہل العلم نسبت جو تلفیق الی ابن امیر حاج ابن امیر حمام و ابن امیر حاج، کہ نسبت کی جاتی ہے کتابوں میں تلفیق کے جواز کی ابن حاج کے اور ابن حمام کی طرف، ولیکن یتبین بمراجعۃ نصوصہما کہ تحریر، لیکن ان کی اگر تحریر کی جو عبارتیں اس کو دیکھیں آپ، وشرع انہم لم یؤید جواز، انہوں نے تو اس کے جواز کی تائید نہیں کی ہے، وَإِنَّمَا جَوَازَ تقلید مذہب آخر، انہوں نے تو دوسرے مذہب کی تقلید کے جواز کرا دیے، بشرط عدم تلفیق، عدم تلفیق کے ساتھ۔ وَإِنَّ امیر حاج حمل تفسیق کا من تتبع رخص المذاہب علی من یرتبک التلفیق، اور ابن امیر حاج جو ہیں حمل تفسیق کا، انہوں نے تو محمول کیا ہے کس کے اوپر، حمل تفسیق کا من تتبع، اس کو فسق پر محمول کیا، من تتبع جو کیا کرتا تلاش کرتا ہے رخص المذاہب، مذاہب کی رخصتوں کے اوپر، علی من یرتبک التلفیق، ٹھیک ہے نا، تلفیق کا ارتکاب کرتے ہوئے، ایدا منع تلفیق، اور اس کی تائید کی ہے تلفیق کے منع کی، بقول رویان جمیعاً، ولم یتعقب شیئا، اور اس کی تردید نہیں کی، ولم یتعقب شیئا، تو رویانی کی بات لے کر آئے ہیں، مما یدل علی انہ متفق معه، اس کا مطلب ہے کہ اسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن امیر حاج بھی تلفیق کے جو ہیں تلفیق کو، ایسی تلفیق کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، فظاہر ان نسبت جواز تلفیق الیہما غیر واضح، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلفیق کی نسبت کے جواز جو ان کی طرف غیر واضح، یہ واضح نہیں ہے۔ اور کل حاشیہ اس کا حاشیہ دیا ہوا بڑا اچھا، اس سے حاشیہ جو ہے وہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہاں پہ کیا بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ مُتَأَخِّرٌ، استدلال کرنا متأخر کے ساتھ، علی انہ لم يسمع من آن المتقدمین، تو کہتے ہیں کہ جی، اور اس سے استدلال کرنا کہ جناب منع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے متقدمین سے، فغایۃ ما یثبت منہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہو جائے گا، کہ انہ لم یوجد بمنع تصریح قبل القرن السابع، کہ 7ویں صدی ہجری سے پہلے صراحتاً جو تھی وہ تلفیق کے اوپر کوئی بات نہیں تھی،
وہذا لا يدل على ان المتقدمین لم يعونوا من تلفیق، اسے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ متقدمین تلفیق کو منع نہیں کیا تھا. ومن الممکن انه روی عن بعضهم ولم نطلع علیہ، تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس کے قائل نہ ہو، تلفیق کو جائز نہ دیتے ہوں، لیکن ہم مطلع نہ ہو. او لم یمنعوا من ذلك صراحة، یا انہوں نے صراحةً اس لیے ذکر نہیں کیا تھا لعدم الداعی، اس لیے کہ اس وقت کوئی داعی موجود نہیں تھا، اس وقت اس کا تقاضا ہی نہیں پیدا ہوا تھا. ثم كما ينقل منه منع لم ينقل منه منع، جیسے ان سے منع مطلق منع نہیں ہے صراحةً، لم يثبت انهم جواز ايضا، تو صراحةً ان سے تو اس تلفیق کے جواز کا بھی کوئی قول نہیں آتا. ثم ان شیخ رحمۃ اللہ، پھر ابن شیخ عبد الفتاح غدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر انه الف في جواز تلفیق کتب، کہتے ہیں تلفیق کے تو جواز میں کتابیں لکھی گئی ہیں. من احسنها القول الشدید القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد والتقلید محمد بن عزیز بن ملا فروخ المکی، بعض علماء القرن الحادی عشر، 11ویں صدی ہجری کے جو ہے نا ان کی کتاب عبدالعظیم بن ملا فروخ کی. حاضر ساتھ اللہ شیخ محمد بن عبدالعزیز المکی الرومی الموری، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو لکھ کر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، محمد بن عبدالعزیز مکی رومی نے الموری، مور، اب اگر سرچ کریں گے نا مور، تو یہ یورپ کے اندر مسلمانوں کو جو تھا نا اس ایک زمانے میں کیا کہتے تھے، مورس کہا جاتا تھا، مورس، یورپ کے اٹلی وغیرہ کے اندر اور اس طرح جگہ تھی تو مورس کہلاتے تھے یہ جو ہے. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ لکھی گئی تھی الموری الحنفی رحمۃ اللہ الملقب ابن ملا فروخ، ابن ملا فروخ کے نام سے. ونقل فیہ جواز، اور انہوں نے ذکر کیا تلفیق کے جواز کو عن عدۃ من علماء الحنفیۃ وغیرہم، بہت سے علماء حنفیہ سے وغیرہ، ومن جملتہم، اور ان میں سے ایک آگے ملا فروخ کے نزدیک گویا تلفیق جائز ہے، ان کے نزدیک علامہ ابن نجیم تعالیٰ نے حیث قال فی رسالۃ الثانیہ والثلاثین من الرسائل الزینیہ، 32 رسالہ کے، رسالہ کا مطلب 32 باب جو آپ غزل سمجھ لیں، رسانی تو ثلاثین من الرسائل الزینیہ فی صورت بے الوقف، رسائل زینیہ بے وقف کی صورت کے سے لا علی وجہ الاستدلال ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں جو ہے نا رسائل زینیہ، رسالے کا نام کیا چلیے من رسائل صورت بے الوقف لا علی وجہ الاستدلال، کہ وقف میں استدلال کے طریقے پر نہیں ہے جو ہے نا، وہ یمکن ان تؤخذ صيغة الاستدلال من کو، ٹھیک ہے نا، کہ ممکن ہے کہ ان تؤخذ صيغة الاستدلال، کہ تبدیل کرنا کہ درست ہو، من قول ابی یوسف، ابو قول یوسف ہے، وصحة البیع بغبن فاحش، اور بیع کرنا جائز ہو بغبن فاحش کے ساتھ، من قول ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بنا علی صحة تلفیق فی الحکم من القولین، اس بنیاد کے اوپر کہ تلفیق جائز ہے. یہاں پر جو ہے مطلب کیا کیا انہوں نے کہ بے وقف جو ہے، ٹھیک ہے نا، اب کیا وقف کی چیز کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، تو وقف کی چیز کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، وقف ہے ایک چیز ہے جو وقف کر دی گئی ہے اور تو اب وقف ہو گئی ہے، تو کیا اس کے اندر اس کو بیچنا ممکن ہے یا نہیں ہے، مسئلہ اب یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. تو اس میں وہ بات کر رہے ہیں اچھا جی، ابن نجیم کا رسائل ہے نا، رسائل الزینیہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ جو ہے نا ابن نجیم کے رسائل، رسائل زینیہ، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ یہ صفحہ نمبر جو آتا ہے دارالسلام کو، اس میں سے 346 سے 347 جو ہے نا، اور 1031 سے 1033 مسئلہ ان کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وقف کے اندر سے چیزوں کو، یعنی وقف والا مال کو بیچنا، کیا وقف والی مال کی چیز کی بے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، مسئلہ اب یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک 32واں رسالہ ذہنی، 32واں رسالہ ہے، اس کا نام کیا ہے، بیع الوقف لا علی وجہ الاستدلال، بیع الوقف لا، اس کے اوپر نا اب اس کے اوپر نا کاما لگا لیں، اس بیع اصل میں نام ہے اس رسالے کا، یہاں پہ اس میں ذکر کرنا چاہیے تھا اس کو اس طریقے سے تاکہ پتہ چل جاتا کہ جناب یہ کیا ہے، بیع اس رسالے کا نام ہے. تو
ٹھیک ہے نا. فی چاہیے کیا آتا ہے فی صورت بیع الوقف لا علی وجہ الاستدلال. یہ ان کا جو ہے نا بیع الوقف. اچھا جی. تو امام یوسف جو ہے نا وہ اس حدیث کے قائل ہیں جناب علی. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے امام ابو یوسف کس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقف میں استبدال ہو کیا جا سکتا ہے. استبدال کا مطلب ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے. ایک زمین ہے وہ آپ نے ایک جگہ وقف کی ہے, اس کو آپ کیا کر سکتے ہو کسی اور زمین کے ساتھ اس کا استبدال ہو سکتا ہے. اس کا ایک جگہ کے اوپر ایک جگہ مسجد بنانی تھی یا کچھ وہ کرنا تھا, اس سے زیادہ ضرورت ایک اور جگہ کے اوپر وہ تھی اس کے قریب ہی جو تھی اور یہاں پہ نہیں کرنی تھی, اس میں آپ استدلال کر سکتے ہو. یہ کون کہتے ہیں؟ امام یوسف. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اگر غبن فاحش ہو جاتا ہے, غبن فاحش ہے بہت زیادہ دھوکا ہو جاتا ہے, تو کیا بحث درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جناب علی کے غبن فاحش کے ساتھ بیع درست ہو جائے گی, بیع درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کر لیتا ہے کہ ایک ہی اس کے اندر ہی ایک ہی مسئلے کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں سے مثال کے طور پہ وقف کو استدلال کیا جاتا ہے اور وہاں پہ کیا پایا جا رہا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تقسیم وہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ کیا ہو گیا وہ بنے فائش پایا گیا. تو کیا جو نئی جو زمین آئی ہے کیا وہ وہاں پہ کچھ وقف کا کام کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں جائز ہوگا. کیوں جائز ہوگا؟ کہ کیا ہوا, اب ایک ہی مسئلہ ہے, وہ بنے فائش بھی ہوا ہے اس زمین کے معاملے کے اندر, اور دوسرا یہ کیا وہ استدلال بھی ہوا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب جو ہیں اس کے قائل نہیں ہے وقف میں استدلال نہیں ہو سکتا نا, تو امام صاحب کی رائے ہے کہ استدلال نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی مسئلے میں دیکھو دو ائمہ اپنے ہی ائمہ میں سے کیا ہوگا ان کا وہ آ رہا ہے, تو ایک مسئلے کے اندر کہ تلفیق نہیں آ رہا. پھر ہم نے کہا تھا تلفیق, تو امام صاحب کے نزدیک تو غبن فاحش پایا گیا تھا, اس لیے مطلب ہے کہ وہ جو تھی یہ چیز درست نہیں ہونی چاہیے, یہ والا وقف جو ہے. اور جو تھا اس میں سے نہیں, تو غبن فاحش ان کے نزدیک جائز ہونا چاہیے تھا, لیکن استدلال ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور امام یوسف کے نزدیک غبن فاحش کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ملا فروخ نے یہ مثال پیش کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملا فروخ کے نزدیک پھر یہ جو تھا تلفیق جائز ہے. ایک ہی مسئلے کے اندر انہوں نے کیا کر دیا ہے یہاں پہ یہ مثال جو پیش کر کے اسے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تلفیق کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا دیکھیے گا آگے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے رسالہ کو کر دیا. کیا کہتے ہیں کہ ومن جملۃ معلومات نجین تعالی حیث قال فی رسالۃ الثانیہ و30 من رسائل زینیہ فی صورت بیع الوقف, وقف کی بیع کرنا لا علی وجہ الاستدلال. ٹھیک ہے نا, استدلال وقف میں استدلال نہ کہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا, یہ اس رسالے کا نام ہے. وہ یمکن ان تؤخذ صحۃ الاستدلال من قول یوسف, کہ استدلال وقف میں جائز ہوگا کس کے اوپر؟ امام یوسف کے نزدیک صحۃ البیع بغبن فاحش من قول ابھی حنیفہ تھا بنا علی صحۃ تلفیق فی حکم. تو کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آ جائے گا تلفیق پائی جائے گی فی حکم من القولین, دونوں قولوں سے. ثم ذکر ابن نجیم تعالی عن الفتاوی البزازی, فتاوی بزازیہ سے ابن نجیم نے ایک بار ذکر کیا ما یدل علی جواز تلفیق, کہ تلفیق جائز ہے. وقال وما وقع فی آخر تحریر ابن حمام, کہ جو چیز آئی ہے تحریر کے اندر ابن حمام سے مما تلفیق ہے, کہتے ہیں کہ اس میں سے تلفیق ہے ان نمازہ الی بعض متاخرین, اس سے کیا مراد ہے بعض متاخرین کی طرف نسبت کی ہو, کئی متاخرین آئے نا, ولیس ھذا هو المذہب. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ اصل مذہب نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اصل مذہب میں کیا تھا تلفیق جائز تھی. یہ ومن اکبر مستدل بھی ابن ملا فروخ معرویہ. اچھا, سب سے بڑی جو چیز جس سے ابن ملا فروخ نے استدلال کیا معرویہ نبی صلی اللہ تعالیٰ
یہ بڑا مشہور واقعہ ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا ان صلی بالناس الجمعہ، امام یوسف نے جمعہ لوگوں کو پڑھایا تھا، ثم اخبر بوجود الفارۃ فی بئر الحمام، ان کو بتایا گیا تھا جمعہ پڑھانے کے بعد کہ جناب آپ نے جس جگہ سے وضو کیا تھا نا وہاں پہ تو ایک چوہا مرا ہوا تھا اس پانی کے کنویں کے اندر، ٹھیک ہے نا، وقت کان ایک تصلا فی، یعنی آپ نے جسے غسل کیا ہے اور جمعہ پڑھا دیا تھا، وکان ذالک، بعد تفرق الناس، لوگ چلے گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، وقال ناخذ بقول اخواننا اہل مدینہ، ہم اس، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں کیا لیں گے، اہل مدینہ کا قول لیں گے، اور وہ کیا ہے، ان الماء اذا بلغ قلتین، کہ جب پانی دو کلوں کو پہنچ جائے، آپ نے یہ قلتین کا مسئلہ پڑا ہوا ہوگا، لا يحمل خبثا، تو وہ کیا نہیں ہوتا، یعنی وہ نجس نہیں ہوتا، ہدایہ کے اندر بھی آتا ہے، ہدایہ ول کے اندر بھی، اور بھی حدیثوں کے اندر بھی قلتین کا جو مسئلہ آتا ہے کہ قلتین جو ہے تو اس میں سے، اچھا جی، اور کیا کہا کہ ہم اس میں اپنے اہل مدینہ یعنی امام مالک کا قول لیں گے، پہلے تو مسئلہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، تو آپ کو خود پتہ ہے کہ کیا امام مالک کا مذہب ہے، کلوں کا مذہب جو ہے، کلوں کا تو مذہب شافعی کا ہے، دو کلتین جو ہے اس میں سے، تو ہم اس پہ بات ابھی کرتے ہیں، اچھا تو یہ اس سے آ گیا، کہتے ہیں وہاں کی اشتہار امام یوسف رحمۃ اللہ، یہ مشہور امام یوسف رحمۃ اللہ وذکر غیر من فقهاء الحنفیۃ وقد ذکرت فی المحیط البرہانی، محیط برہانی میں آتے ہیں منقولۃ عن مجموع النوازل، مجموع النوازل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، کے اندر جو تھے ان سے ان کا کما فی کشف سنن، جس کا ولا یعرف السند، اس کی سند معلوم نہیں ہے، اچھا اس واقعے کی، ٹھیک ہے نا، ان لم یکسروا طہارۃ القلتین، اور ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، درایت والا معاملہ آ گیا، درایت آپ سمجھتے ہو نا، دیکھو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں، اب خود سوچو کیا یہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں درست ہو سکتا، ان اہل مدینہ لم یکسروا، تو انہوں نے مجنسر نہیں کیا طہارۃ القلتین میں، انما ہوا مذہب الشافعی تعالی، یہ تو مذہب شافعی ہے، ولا ان ثبتت، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے گی، فإن غیر يسوي جواز العمل بقول مجتہد آخر، زیادہ سے زیادہ اس قصے سے کیا چیز ثابت ہوگی کہ جسے کسی قول مجتہد کے قول کو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہو، ولا يلزم ان الامام صلی اللہ علیہ وسلم لفق بین القولین، اس سے یہ تو بات ثابت نہیں ہو رہی کہ امام یوسف نے تلفیق کیے دو قولوں کے درمیان میں، لأنه ليس في هذه القصة انه خالف في الغسل مذهب المالکیہ والشافعیہ، کیونکہ اس قصے میں یہ تو کوئی بات نہیں آ رہی کہ امام یوسف نے جب غسل کیا تھا تو اس غسل کے اندر مالکی اور شوافی کی مذہب کی مخالفت کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر کون مرائن الخلاف عند امام الجمعہ، کہتے ہیں جب وہ جمعے کے امام بن رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمام مذاہب کی رعایت کا لحاظ رکھا ہوگا غسل کرتے وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا، فلاح سے جو تلفی کے اندر تو اس سے کیا نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہوگی غسل کرنے سے پہلے، انہوں نے تدلیک بھی کی ہوگی اور رگڑا ہوگا جسم کے اندر جو ہے، یعنی جسم کو اس کے اوپر پانی پھیرتے وقت جو اپنے جسم کے اوپر، تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے رعایت رکھی ہوگی، اس سے تلفیق کہاں سے لازم آ گئی کہ ایک ہی مسئلے کے اندر انہوں نے جو ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے مالکیہ کے قول کے اوپر عمل کر لیا تھا بس، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ مالکیہ کا قول ہے تو کہتے ہیں ثم ان الشیخ رحمۃ اللہ ذکر علامہ احمد الطحطاوی، اب عبد الفتاح ابو قدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عبد الفتاح ابو قدہ اور بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں، کن سے، علامہ احمد الطحطاوی رحمۃ اللہ سے، انہ ارتضی کلام علامہ ابن فروخ، انہوں نے پسند فرمایا ہے ابن فروخ کا فی امر تلفیق کے واستحسن ہو، اس کا اچھا جانا، طبعا لاستحسان المفتی، ابھی کیا کس سے طبعا اتباع کرتے ہوئے لاستحسان اچھا جی، استحسان مفتی ابو سعود لہو ایزن، کہ اس کو بھی ابو سعود کی یعنی ان کی پسند فرمانے کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اچھا تو کہتے ہیں علامہ طحطاوی نے، عبارت ترجمہ کیسے آ جائے گا کہ علامہ طحطاوی نے تلفیق کے مسئلے میں مفتی ابو سعید کی پیروی کرتے ہوئے، مفتی ابو سعود کی پیروی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، مفتی ابو سعید کی پیروی کرتے ہوئے علامہ ابن فروخ کے کلام کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی احمد طحطاوی جیسے کہ انہو، طحطاوی کی عبارت ہے کہ انہو ارتضی کلام علامہ فروخ، کہ علامہ طحطاوی نے تلفیق کے مسئلے میں مفتی ابو سعید کی پیروی کرتے ہوئے علامہ ابن فروخ کے کلام کو پسند فرمایا ہے، کہ علامہ ابن فروخ جو ہے نا وہ کیا ہے، انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے نا
तलफीक जायज़ है। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं कि जी ये शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा लिख रहे हैं ये इबारत इस तरह करके, ठीक है ना? शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा ये बात कर रहे हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि जनाब ये मुफ्ती अबू सऊद कौन है और ये कौन है जो है ना उसमें से। तो इस शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा इसमें साबित ये कर रहे हैं कि तलफ़ीक जायज़ है। तलफ़ीक क्या है? जायज़ है और वो मुख़्तलिफ़ किस्म के अक़वाल को और मुख़्तलिफ़ उलमा की फुक़हा की वो बातें ला रहे हैं। अच्छा, हज़रत फरमा रहे हैं, ज़रा हज़रत की बात देखिए। हज़रत क्या कहते हैं? ठीक है ना? मतलब शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा क्या कह रहे हैं कि अहमद अत-तहतावी जो है ना अल्लामा तहतावी जो हैं, उन्होंने मुफ्ती अबू सऊद की पैरवी करते हुए अल्लामा इब्न फ़र्रुख की इबारत को पसंद किया। इसका मतलब अल्लामा तहतावी भी ये करते हैं, तलफ़ीक को अच्छा जानते हैं, ये एक बात। और जो है मुफ्ती अबू सऊद की पैरवी कर रहे हैं। इसका मतलब मुफ्ती अबू सईद अफ़ंदी उनके नज़दीक भी क्या होगी, तलफ़ीक क्या होगी, अच्छी चीज़ होगी, ठीक है ना? तलफ़ीक अच्छी चीज़ होगी इसलिए उसको पसंद फरमा रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसी बात है या नहीं है। वलाकिन इबारत तहतावी रहमतुल्लाह ताला दुर्र मुख्तार दुर्र मुख्तार के ऊपर जो हाशिया चढ़ाया था किन्होंने अल्लामा तहतावी ने, वो जो था उसमें से अल्लामा तहतावी का एक हाशिया दुर्र मुख्तार के ऊपर है, जैसे शामी हाशिया है दुर्र मुख्तार का, ऐसे ही अल्लामा तहतावी का भी हाशिया है। हाँ, अच्छा हाँ, कज़ा की इबारत क्या है? वालम जान लो कि अन्नल इफ्ता बिक़ौल मालिकिन कि इमाम मालिक के कौल के ऊपर फतवा देना हुआ ऐन तक़लीद, वो क्या होती है? वो भी ऐन तक़लीद ही है। वला नवा नज़ा फ़ी जवाज़ बिश तो इसके इसमें दूसरे कौल पे अमल करना इसमें कोई भी झगड़ा नहीं है, बिशर्त अदम तलफ़ीक के। शर्त क्या है? कि तलफ़ीक ना आए। अला मा ज़करा शेख हसन, जैसा कि शेख हसन ने ज़िक्र किया है। व अफ़रदहु बिरिसालत, ठीक है ना? रिसालत पे ज़िक्र किया। व युख़ालिफ़ुहु और उसमें मुखालफ़त की मा ज़करा अल्लामा इब्न मुल्ला फ़र्रुख, किसकी मुल्ला फ़र्रुख की मुखालफ़त की है। हैस सर्रा बिजवाज़ लम तलफ़ीक कि मुल्ला फ़र्रुख जो हैं वो सराहत करते हैं तलफ़ीक पर अमल करने की। व अताला फ़ी ज़ालिका अला वजह तहक़ीक़ और उसको उसको लंबा खींचा है इसको तहक़ीक़ के तरीके पर। व अफ़रदहु अइज़न और लिखा है एक रिसाला भी। व अज़ल क़ौला और इसकी उन्होंने इब्न मुल्ला फ़र्रुख ने निस्बत की है जवाज़ तलफ़ीक की लिब्न हुमाम फ़ी तहरीर व लिसाहिबिल बहर साहिब बार की फ़ी बाज़ रसाइलिही व अन्नहु क़ाला आई और कहा कि आई साहिबुल बहर, अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा? आई साहिबुल मनउल अमल बितलफ़ीक के खिलाफुल मज़हब। तो गोया कि साहिब बहर ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब ये तलफ़ीक पर अमल करने का जो वो है ये मज़हब असल मज़हब क्या था? तलफ़ीक पे अमल करना जायज़ है। वलिग़ैर साहिबिल बहर मिन उलमाए ख़्वारिज़्म और ऐसे ही उलमाए ख़्वारिज़्म जो है उनकी तरफ निस्बत करते हुए इसमें से बल अज़ल अमला बितलफ़ीक और उन्होंने तो तलफ़ीक की निस्बत की है किसकी तरफ? इमाम यूसुफ की तरफ भी। वलाकिन कलाम अल्लामा नूह अफ़ंदी फ़ी रिसालतिल मुतालिका मिसाल मसबूक, ठीक है ना? लेकिन वलाकिन कलाम अल्लामा नूह अफ़ंदी, लेकिन नूह अफ़ंदी का जो कलाम है वो क्या है? फ़ी रिसालतिहिल मुतालिका बिमसाइल मसबूक है, वो रिसाला जो मुतालिक है मसबूक के मसाइल है युअय्यिदु मा ज़करा शेख हसन, ये जो शेख हसन ने ज़िक्र किया है और शेख हसन ने अदम जवाज़ तलफ़ीक को ज़िक्र किया है। वो अबू सऊद और ऐसे अबू सईद ने जो ज़िक्र किया है। अच्छा जी, अच्छा अब देखो ज़रा ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? तहतावी की इबारत मुकम्मल हो रही है। ठीक है ना? ये क्या हो रही है? तहतावी और दुर्र मुख्तार की जो हाशिये की जो उसमें वो या शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा का कहना चाह रहे हैं कि अल्लामा तहतावी भी पसंद फरमाते हैं तलफ़ीक को। वो कहते हैं जायज़ है, जायज़ है और ये कैदें लगाना कि जनाब अली दोनों मज़ाहिब के ऊपर वो चीज़ जो है वो फिट आती हो तो तब जो है ठीक है, वरना अगर किसी के ऊपर भी सही नहीं आ रही तो फिर वो तलफ़ीक जायज़ नहीं है। तो शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़ुद्दा क्या करना चाह रहे हैं? वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब अल्लामा तहतावी क्या करते हैं, वो तलफ़ीक को वो भी जायज़ करार देते हैं, उनके नज़दीक भी जो है उसमें से है। लेकिन इबारत जो वो है, हज़रत फरमा रहे हैं कि जनाब आप ज़रा इबारत देखिए उनकी,
علامہ طحطاوی کی عبارت دیکھیے کیا کہ ان الافتاء بقول مالک، امام مالک کے قول کے اوپر فتویٰ دینا یہ عین تقلید ہے، ولا نزاع فی جواز بشرط عدم تلفیق، اور جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، ولا نزاع جھگڑا نہیں ہے فی جواز ہی بشرط عدم تلفیق، اس کے ساتھ اس کے ساتھ کہ عدم تلفیق، کہ تلفیق جو ہے نا بشرط عدم تلفیق کے علامہ سے تلفیق لازم نہ آتی ہو، جیسا کہ شیخ حسن نے ذکر کیا ہے، شیخ حسن بن عمار شن بلالی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نور العزا جنہوں نے لکھی ہے، نور العزا جنہوں نے لکھی ہے نا، شیخ حسن، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے اچھا یہ افردہ برسالت، انہوں نے ایک رسالہ اس کے لیے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، رسالہ لے کر کیا ہے، خالف مذہب علامہ، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرات کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں جس کو ابن ملا فروخ نے ذکر کیا ہے، سر بجواز علم تلفیق، اس لیے کہ ابن ملا فروخ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو تلفیق کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور اس تحقیق تو رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے ابن ملا فروخ نے نسبت کی ہے کس کی طرف، تلفیق کی جواز کی ابن حمام کی طرف، صاحب بحر کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تو کیا کہہ دیا، امام یوسف بھی تلفیق کی گویا وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کہتے ہیں ولیکن کلام علامہ نو افندی کا جو کلام ہے اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے نا، نو افندی کا جو کلام ہے کے ساتھ متعلق مثلا شیخ حسن، تو وہ تو تائید کرتا ہے اس کی جو کہ شیخ حسن کہہ رہے ہیں، وہ ابو سعود جو ہے کہ جو کہہ رہے ہیں، اور شیخ حسن جو ہے نا وہ کس کے قائل ہیں، ابھی ہم نے پڑھا وہ تو قائل ہیں جناب علی عدم تلفیق کے، عدم جواز تلفیق کی جو ہے نا اس میں سے، اور علامہ طحطاوی جو ہے ابو سعید افندی کی طرف بھی جو نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا آ جائے گا جو ان کے نزدیک وہ ہوگا۔ اچھا اب یہ حاشیہ یہاں پہ تھا نا، حاشیہ ایک دیکھیں ذرا، اس میں پہلے بھی وہ ہوا تھا، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی، پھر اس کو ذکر وہ کیا گیا، پہلی کتابوں میں تھوڑا سا مختلف حاشیہ تھا، نیچے جو حاشیہ دیا ہوا ہے نا، الظاہر انہ لیس المراد من ابو سعید المشہور، یہ جو ہے نا شیخ عبد الفتاح ابو خدہ جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امام طحطاوی جو ہیں وہ پسند فرمایا انہوں نے ابن مروح فروخ کے قول کو تلفیق میں طبعاً اتباع کرتے ہوئے مفتی ابو سعید کی اتباع کرتے ہوئے، اب مفتی ابو سعود کون ہے یہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی الظاہر انہ لیس المراد من مفتی ابو سعید المشہور، یہ مفتی سعید ابو سعود افندی نہیں ہے جو مشہور ہوئے ہیں، بل هو علامہ سید محمد ابو سعود بن علی بن حسینی الازہری صاحب فضل اشر الملا مسکین الکان سے دکائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ جو کتاب لکھنے والے من علماء نے ثانی اشر 12ویں صدی ہجری کے اللہ صدر جامعۃ الازہر، اچھا تو یہ جو تھے نا یہ ان کے ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہ کہ شیخ ابو سعود ان کے بارے میں جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ ابو سعید کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ابو سعود جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا ہے، ایک منٹ ذرا دیکھیے گا، اب چلیے فتبین اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بحاظ ان بعد نقل موقف ابن ملا فروخ کے جو ہے نا ابن ملا فروخ کا موقف نقل کرنا، ٹھیک ہے نا، طحطاوی علامہ طحطاوی کا جو ہے نا، اچھا جی آ کبو بنقل علامہ نو افندی فی معارضتی، نو افندی کا کلام اس کے معارض لے کر آئے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا ہوا تائید قول من بالتلفیق ہے، اور وہ کیا کی ہے تائید ذکر کی ہے کہ جی تلفیق کے اوپر عمل کرنا کیا ہے منع ہے، ونقل حاضر تائید عن ابو سعود، اور اس کی انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ابو سعود بھی اس کے قائل ہیں، فضائل سعود رحمۃ اللہ اید المنع دون الاجازت، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو سعود جو ہیں وہ تو کیا ہیں، وہ تو تلفیق کے منع کے جو ہے نا قائل ہیں، نہ کہ اجازت کے، تو اب یہ کہنا کہ ابو سعود جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں،
وہ تلفیق کو جائز قرار دے رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ بھی ابو سعود بھی تائید کو جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو اب حاصل کلام کیا ہوگا؟ والحاصل من هذه النقول، کہ یہ کہنا کہ جی ان تمام عبارت سے کہ انه جوز التلفیق کا ابن نجیم و ابن ملا فروخ رحمۃ اللہ، کہ جی تلفیق کے جواز کے قائل ہیں ابن نجیم، ابن ملا فروخ رحمۃ اللہ. وقد يفهم من کلام ابن حمام ان المنع جاء من المتاخرین، اور ابن حمام کی عبارت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی متاخرین نے تلفیق کو منع کیا ہے، ولیکن جو متاخرین من مذاہب العرب منع من ذالک، لیکن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ولكن جمهور المتأخرين من المذاهب الاربعه منعوا من ذلك، تو تم تمام مذاہب میں انہوں نے منع کیا ہے. وقت عرفت موقع کرافی المالکی، آپ جان چکے ہیں امام کرافی کا، ورتضا ابن عطار من الشافعیت والذی علی رسول اللہ. تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ جناب جو بات مجھے ظاہر ہوتی ہے کہ بان المنع تلفیق هو الراجح، کہ تلفیق کے اوپر عمل کرنا، عدم تلفیق ہی راجح ہوگی، عدم تلفیق ہی راجح ہوگی. لأن الذي اتفق عليه الجمع، کہ تمام جمیع اس میں متفق ہیں کہ ان تلاو المذاہب بالتشاہی اتباع بالہوا، کہ جی مذاہب کے اندر کے ساتھ جو ہے نا، یہ تو کھیل، وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، یہ تو کیا ہوگا، یہ تو اتباع للہوا، یہ تو خواہشات کی پیروی کرنا ہوگا. وہ من بنص القرآن الکریم، یہ تو نص قرآن الکریم، قال فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. دیکھو کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلفیق جائز نہیں ہے. گویا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہاں پہ کیا لگ گیا، دھوکہ لگ گیا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں، تلفیق جائز نہیں ہے. سارا کا سارا جو آپ جن عبارتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عبارتیں ثابت نہیں کرتی ہیں. وَلَئِن فُتِحَ بَابُ التَّلْفِيقِ بِمِصْرَعَيْهِ، کہ اگر تلفیق کے باب کو کھول دیا جائے اس کی چوپٹ کے ساتھ، یعنی اس کے جو چوپٹ، دروازے کے چوپٹ ہوتے ہیں، یعنی دروازہ اگر کھول دیا جائے تلفیق کا، لَأَدَّى ذَلِكَ لِاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، تو یہ خواہشات نفسانی ہو جائے گی. وَإِنْحِلَالُ رِفْقَةِ التَّکلیف، تو اس کا مطلب ہے کہ مکلف ہونے کی جو وہ ہے پٹا ہے، اس کو کھول دیا جائے گا. ولیکن تلفیق الممنوع هو ان یختار الانسان فی قضیۃ واحدہ. اچھا جی، تلفیق، لیکن تلفیق کہتے کسے ہیں کہ ایک مسئلے کے اندر بندہ اختیار کرے کسی مذہب کو، بما یؤدی الی حالۃ لا یجوز احد من تلک القضیۃ بخصوصها، کوئی بھی اس کے جواز کے قائل نہ ہو. فاما اذا اختار المرء فی مسئلۃ قولا بخلاف مذہب، لیکن اگر کسی ایک مسئلے کے اندر اپنے مذہب کے امام کے مذہب کے علاوہ کوئی قول اختیار کر لیتا ہے بندہ، تو فلا یجب علیہ ان یلزم بذلک المذہب فی المسائل الاخرى ایضا، کہ لازم نہیں ہے کہ اسی باب کے اندر وہ دوسرے مذاہب کے اندر، مسائل کے اندر بھی اسی امام کے قول کو لے. یہ ایک ہی مسئلے کے اندر دو ائمہ کا قول ایسے لے لینا جس سے کیا لازم آتا ہو، دونوں کے نزدیک وہ چیز وہ جائز نہ ہو رہا ہو، یہ تلفیق ہوتی ہے. لیکن اگر دو مختلف چیزوں کے اندر وہ لے لیتے ہیں، ایک امام صاحب کا قول لے لیا امام حنیفہ کا، دوسری جگہ کے اوپر امام مالک کا قول لے لیا، تو وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو ہے نا مثالیں جو ہے نا وہ آگے پیش کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج اس کو، اور اس کو دوبارہ دیکھنا ہے آپ نے. اچھا، دوبارہ دیکھنا ہے اس کو دوبارہ